میدان محشر بپا ہے، اللہ رب العزت کی ایک تجلی کا ظہور ہوگا، تجلی ظاہر ہوگی، اللہ کی شان قدرت جلال کو لوگ دیکھیں گے۔ ہر مومن بندہ، مسلمان نمازی بندہ سجدے میں گر جائے گا، اللہ اتنا عظیم الشان ہے۔ ساتھ ہمارا عنوان چل رہا تھا معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ میرے نبی کو پروردگار عالم نے اتنا بلند بلایا اپنے پاس کہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ معراج کی رات عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لخت جگر، سید الورا علیہ وسلم بلندی کے اس مقام تک گئے کہ پہلا آسمان بھی آپ کے قدموں کے نیچے، دوسرا آسمان بھی آپ کے قدموں کے، دوسرا آسمان بھی آپ کے قدموں کے، تیسرا آسمان بھی آپ کے قدموں کے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتوں آسمان میرے نبی کے قدموں کے نیچے۔ ضیاء پاشیوں کرنے والا چاند آیا، آتش فضاں سورج آیا، مگانے والے ستارے آئے، 14 طبق کی ساری کائنات میرے نبی کے قدموں کے نیچے رہ گئی تھی۔ عبداللہ کا در یتیم سب سے اوپر چلا گیا تھا، اور پروردگار عالم نے بھی اپنے محبوب پیغمبر کو نماز والا تحفہ دیا۔ یہ میرے نبی کو پروردگار عالم نے تحفہ دیا، اور یہ تحفہ معراج نماز والا، یہ معراج کا تحفہ ہے جو ہم کو آسمانوں پہ ملا ہے۔ ہم پڑھتے 5 ہیں لیکن ثواب 50 کا ملتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک خاص کرم اور رحمت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کا مشاہدہ کیا۔ جنت میں چلتے چلتے اچانک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محل نظر آیا۔ اس محل کی عالی شانی اور خوبصورتی کو کوئی آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا، زبان سے بیان نہیں کر سکتا تھا، بس آپ نے یوں ہی فرما دیا، اتنا عظیم الشان محل تھا، مجھے لگا یہ محل میرا ہے، کیونکہ مجھ سے عظیم انسان اللہ نے تو بنایا نہیں ہے، اور جنت میں اس جیسا محل دوسرا نظر بھی نہیں آ رہا، یہ لگتا ہے یہ محل میرا ہے۔ جبریل امین سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آقا یہ آپ کے غلام خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو کے دیکھوں اس محل کی خوبصورتی باہر سے کتنی ہے تو اندر سے کیا حال ہوگا، لیکن اے عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی۔ اس کا تذکرہ نبی محترم نے دنیا میں فرمایا زمین پر عمر بن خطاب کے سامنے، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو زاروں قطار نکل آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں غیرت کروں گا آپ کے خلاف؟ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے قدموں کی چاپ کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بندہ چھت پہ چل رہا ہو، وزنی بندہ، اور نیچے والے جگہ پر کوئی بندہ بیٹھا ہو، لیٹ رہا ہو، سو رہا ہو، چل رہا ہو، تو اوپر کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے، آتی کہ نہیں آتی؟ بالکل آتی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ چل رہے ہیں کہ کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے چلنے کی آواز آسمانوں پہ آ رہی ہے۔ آپ نے یوں دیکھا، مڑ کر دائیں بائیں آگے سامنے پیچھے، نظر کوئی نہیں آیا۔ جبریل یہ کون ہے، کس کی آواز آ رہی ہے چلنے کی؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تیرا وہ غلام ہے حبشی جس کو لوگ بلال کے نام سے یاد کرتے ہیں، مؤذن رسول، وہ زمین پہ چل رہا ہے، اس کے اعمال نے اس کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ اس کی آواز آج جنت میں سنائی دی جا رہی ہے، جنت میں سنائی دی جا رہی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو میرے نبی کے ساتھ جڑ گئے تھے۔
یوں سیر کرواتے کرواتے اللہ رب العزت نے جہنم کا بھی نظارہ کروایا۔ پروردگار عالم نے میرے نبی کو جہنم میں کچھ لوگ ایسے دکھائے کہ اللہ کی پناہ، ہمیں وہ اعمال کرنے سے بچنا چاہیے اور ان جیسا بننے سے بھی ہم کو پناہ مانگنی چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اتی علی قوم ترزہ رؤوسہم بالصخرہ لما رزجت عادت کما کانت۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج والی رات اللہ رب العزت کے حکم سے میں جہنم کا نظارہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرا گزر اس قوم کے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ کچھ لوگ جہنم کے اندر پڑے ہیں اور کچھ لوگ اس کو پتھروں کے ساتھ کچل رہے ہیں، سر پہ پتھر دے مار رہے ہیں۔ ایک پتھر جب اس بندے کو پڑتا ہے، بندے کا سارا سر کچل کر ریزہ ریزہ چور چور ہو جاتا ہے۔ آنن فانن دوبارہ اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ وہ بندہ پر اس کے سر پہ مارتا ہے، سر دوبارہ کچل دیتا ہے۔ آنن فانن دوبارہ سر ٹھیک ہوتا ہے، وہ بندہ پتھر لے کے پھر کھڑا ہوتا ہے، پتھر مار کر دوبارہ اس کا سر چور چور کر رہا ہوتا ہے۔ مسلسل بندے کو سانس بھی نہیں ملتا، پتھر مار مار کر بار بار اس کا سر چور چور کر دیا جاتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اتنا سخت عذاب ان کو دیا جا رہا ہے کہ سر بھی صحیح سلامت نہیں رہ سکتا۔ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی ہؤلاء الذین تتساکل رؤوسہم عن الصلاۃ المکتوبہ، اے محبوب پیغمبر یہ امت کے وہ جو فرض نماز کے وقت جن کے سر بوجھل ہو جایا کرتے تھے، فرض کی نماز سے غافل رہا کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہن کانت لہ نورا ونجاتا وبرہانا، جو بندہ 5 نمازوں کی حفاظت دنیا کے اندر کر لیتا ہے، فجر کی نماز باوضو ہو کر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، ظہر کی نماز خشوع خضوع کے ساتھ وضو کر کے اہتمام کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، جو کوئی بندہ عصر کی نماز باوضو ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن جب انسان کو ان کے والدین بھی کام نہیں آئیں گے، انسان کو ان کی والدہ بھی کام نہیں آئے گی، باپ اپنے بیٹے سے منہ چھپا چھپا کر بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، بھائی بھائی کی طرف پشت کر کے کھڑا ہے، آج مجھ سے یہ بھائی میرا نیکی نہ مانگ لے۔ دنیا کا وہ عالم سورج سوانے سے سر کے اوپر کھڑا ہوگا،
اتنی مشکل گھڑی کے اندر انسان جب قبر سے اٹھے گا، میدان محشر برپا ہو چکا ہے، اللہ کے میدان کی طرف دوڑے لگی ہوئی ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، ظلمات ہے، روشنی ہے ہی نہیں۔ کل میدان محشر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز کی محافظت کرتا ہے، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرتا ہے، یہ نماز اس بندے کے لیے نوران، اس اندھیروں کے اندر روشنی بن جائے گی، ایمان کی دلیل بن جائے گی، نجات کا ذریعہ اور باعث بن جائے گا۔ اور اس کے مد مقابل وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ، جو بندہ نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، فجر کی نماز کو اس کو اپنے وقت پہ نہیں پڑھتا، ظہر کی نمازوں کو اپنے وقت پہ نہیں پڑھتا، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، اس بندے کے لیے کل میدان محشر کے اندر روشنی بھی نہیں ہوگی، اس کے لیے نجات کا ذریعہ بھی نماز نہیں بنے گا۔ بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، وَقَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَحَامَانَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قیامت والے دن وہ بندہ جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، وہ بندہ جب میدان محشر سے اٹھے گا، جہنم کی دروازوں کی طرف جائے گا، وہ بے نمازی بندہ فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ قارون کون ہے؟ اللہ کا دشمن ہے۔ فرعون کون ہے؟ اللہ کا دشمن ہے۔ حامان کون ہے؟ اللہ کا دشمن ہے۔ فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف کا نام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس لیے لیا ہے، کوئی بندہ نماز کے اندر سستی کرتا ہے، بہانہ بنا سکتا ہے میں حکمران ہوں، حکومت کی پاس ٹائم نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میں وزیر ہوں، وزارت کی مصروفیت کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بندہ کہہ سکتا ہے میرے پاس دولت بہت زیادہ ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میرا بزنس ہے، میرا کاروبار ہے، تجارت ہے، کام کرتا ہوں، مزدور ہوں، مزدوری کروں، کماؤں کہ نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کا نام بھی لیا، قارون کا نام بھی لیا، حامان کا نام بھی لیا، ابی بن خلف کا نام بھی لیا۔ شاید اس لیے لیا فرعون دنیا کے اندر بہت بڑا حکمران گزرا ہے، اتنا بڑا حکمران جو کہتا تھا انا ربکم اعلیٰ، اے لوگو تمہارا پروردگار اللہ میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی خدا ہی نہیں ہے۔ حکمرانی کا نشہ۔ آپ نے فرمایا جو کوئی بندہ حکمرانی کے منصب پہ فائز ہے، حکمران ہے، حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز سے غافل ہے، تو وہ سن لے تمہاری حکمرانی کس کام کی ہے؟ جب فرعون اتنا بڑا حکمران میرے عذاب سے نہ بچ سکا، تو بندہ تیری حکمرانی تجھے میرے عذاب سے کیسے بچا سکتی ہے؟ نماز کی کرو حفاظت۔ نمبر 2، بندہ کہہ سکتا ہے میں وزیر ہوں، وزارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میدان محشر والے دن جہنم کی طرف جو صف جا رہی ہوگی،
بے نمازی لوگ حامان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ دنیا کے اندر حامان جیسا وزیر گزرا ہی کوئی نہیں ہے، جب وہ میرے عذاب سے نہیں بچ سکتا تو آپ بھی میرے عذاب سے بچ سکتے نہیں۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے، مال ہے بہت زیادہ، متکبر بن گئے، مجھ سے بڑا ہی کوئی نہیں۔ 5 وقت کی اذان مؤذن لاؤڈ سپیکر میں دے کر یہ آواز بلند کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اپنے آپ کا بہت بڑا کہنے والے سن لے، اپنے در پہ تجھ کو وہ بلا رہا ہے جس سے بڑا ہی کوئی نہیں۔ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ جاؤ۔ اگر دولت کے نشے کے اندر لگ کر نماز کی طرف نہیں آ رہے، یہ دولت مجھے کل میدان محشر میں عذاب سے بچا لے گی نا بندہ۔ اگر دولت میرے عذاب سے انسان کو بچا سکتی تو قارون سے بڑا دولت مند میں اللہ نے بنایا ہی نہیں تھا۔ اتنا بڑا دولت مند تھا کہ جس کے خزانوں کی چابیاں، محلوں کی چابیوں کے لیے اس نے اپنے نوکر چاکر رکھے تھے کہ ان کے پاس چابیاں ہوتی تھی لٹکی ہوئی رسیوں کی طرح، یہ چابی اس محل کی، اس محل کے، اس سارے محل خزانوں کے بھرے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آیا، اس کی دولت اللہ کے عذاب سے بچا سکی۔ تو اے لوگو، تمہاری دولت نماز سے غافل کر کے میرے عذاب سے کیسے بچا سکتی ہے؟ اگر تو تاجر ہے، ابی ابن خلف سے بڑا تاجر کوئی نہیں گزرا، اس کی طرف دیکھ۔ جہنموں کے اندر جو صف بننے والی ہے، ابی ابن خلف اس کے اندر شامل ہے، تو بے نمازی بندہ تو بھی میرے عذاب سے بچ سکتا نہیں۔ تجارت کو بہانہ نہ بناؤ۔ اگر تو حکمران ہے، حکمرانی کی مصروفیت کی وجہ سے نماز سے غافل ہو کے بہانہ بنا رہا ہے، میں دنیا کے اندر ایک حکمران دکھاتا ہوں، بادشاہ دکھاتا ہوں جس کا نام سلیمان پیغمبر ہے، نماز پڑھتا تھا، میرے ذکر سے غافل نہیں تھا ہوتا۔ داؤد علیہ السلام کو دیکھ لے، میرے ذکر سے غافل نہیں تھا ہوتا۔ اور تمہاری حکمرانی کیا، سلیمان پیغمبر تو ہواؤں کے اوپر بھی بادشاہت کرتے تھے، درختوں کے اوپر بھی بادشاہت کرتے تھے، پہاڑوں کے اوپر بھی بادشاہت کرتے تھے، جنات کے اوپر بھی بادشاہت کرتے تھے۔ اتنے بڑے بادشاہ حکمران جب میرے ذکر سے غافل نہیں، تمہاری حکمرانی تو اس کے پاؤں کے برابر بھی نہیں جا رہی، اور تو میری نماز اور ذکر سے غافل ہو رہا ہے۔ جب وہ کامیاب ہوا، میرا ذکر سے غافل نہیں رہا۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو میرے ذکر سے غافل نہیں ہونا۔ اگر تو کہتا ہے میں بیمار ہوں، نماز کیسے پڑھ لوں، نماز کی معافی ہے، اللہ رب العزت فرمانا چاہتے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ میرے پیغمبر ایوب کو دیکھ لیں، اتنا بیمار ہے، 18 سال گزر چکے ہیں، بستر پہ پڑا ہے، لیکن میرے ذکر سے غافل نہیں۔ اولاد کو بہانہ نہیں بنانا۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، حسین و جمیل بیٹا یوسف جدا ہے، لیکن میرے ذکر سے غافل نہیں۔ نوکری کو نماز کی غفلت کا بہانہ نہیں بنانا۔ نماز پڑھوں گا، شاپ کا مالک مجھے کام سے نکال دے گا، فیکٹری کا مالک مجھے کام سے نکال دے گا، اپنی نوکری کو بہانہ نہیں بنانا۔ جو بندہ عذاب کو خریدتا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آئیے نا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیے نا، نوکرانی بھی ہے، میرے ذکر سے غافل نہیں، میرے ذکر سے غافل نہیں ہونا، میری نماز سے غافل نہیں رہنا۔
یہ نماز کل قیامت والے دن اندھیروں کے اندر تمہارے لیے روشنی بنے گی، نجات کا ذریعہ بنے گی، ایمان کی دلیل بنے گی۔ نماز سے نہیں غافل رہنا بندہ، نماز سے نہیں غافل رہنا۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، حکم دیا جا رہا ہے نماز پڑھو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا ہے، نماز کو قضا کرنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ جان بوجھ کر نماز کو قضا کر لیتا ہے، نماز کا وقت بھی گزر جاتا ہے، نماز کو وہ بعد میں پڑھ لیتا ہے، نماز قضا ہو گئی، سورج نکل آیا، فجر کی نماز نہیں پڑھی، بعد میں پڑھ لیتا ہے، عُذِّبَ فِي النَّارِ حُقُبًا، بے نمازی بندے کو، ایسا بے نمازی بندہ جس نے نماز کو قضا کیا ہوا ہوگا، ایک نماز کو، کتنی نمازوں کو؟ ایک نماز کو، آپ نے فرمایا جہنم کے اندر کئی حکم جلے گا۔ حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 80 سال کا زمانہ جہنم کے اندر ایک نماز کو قضا کرنے والا بندہ جہنم میں جلے گا۔ 80 سال، اور ایک سال میں 360 دن ہوتے ہیں، اور جہنم کا ایک دن، آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ گویا کہ 2,88,00,000 دن نماز میں سستی کرنے والا، ایک نماز کو قضا کرنے والا بندہ جہنم میں جلے گا۔ نماز کی سستی کو اپنا فیشن سمجھ لیا ہے، صبح اٹھتے ہی نہیں نماز کے لیے، دل نہیں کرتا، ہمارا ضمیر بے ضمیر ہو گیا، احساس نہیں رہا نماز کے لیے۔ رب العزت کی قدرت، جنت کے اندر ایک انسان ہے، جہنم کے اندر جہنمی لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ جنتی بندے کو اللہ تعالی نے جہنم کا نظارہ کروایا کہ اس کا اپنا دنیا کے اندر ایک دوست تھا جو جہنم کے اندر جل رہا ہے۔ ما سلککم فی سقر، میرا دوست، او میرے شہری، میرے پڑوسی، بتانا جہنم کے اس ایندھن کے اندر تو کیوں جل رہا ہے؟ جہنم میں تو کیوں چلا گیا؟ تو میرا دوست ہے، میں جانتا ہوں، میں جنت میں ہوں، تمہارا تو بنتا تھا کہ تو جنت میں میرے ساتھ ہوتا، جس طرح دنیا میں میرے ساتھ تھا۔ وہ جہنمی یار بولتا ہے قالوا لم نکو من المصلین، او میرے یار، جنت کے اندر تو مزے اس لیے لوٹ رہا ہے کہ دنیا کے اندر تو نماز پڑھا کرتا تھا، نماز کی محافظت کیا کرتا تھا، سردی ہوتی گرمی ہوتی تو مسجد میں اپنے وقت میں نماز پڑھتا تھا۔ آج میں تیرا دوست جہنم کی آگ کے اندر اس لیے جل رہا ہوں، لم نکو من المصلین، کہ میں دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتا تھا۔ 29واں پارہ سورۃ القیامہ، قیامت کا منظر اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتہ صلاۃ کأنما وطر اہلہ ومالہ، جو بندہ دنیا کے اندر رہ کر میں نے سوچنے کے لیے عقل بھی دی، دیکھنے کے لیے آنکھ بھی دی، بولنے کے لیے زبان بھی دی، چلنے کے لیے پاؤں بھی دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ بھی دیے، میری نعمتوں کو تو دیکھو یار۔ اگر آپ میری نعمت کو نہیں مانگتے، ایک آنکھ کسی سے مانگ کے دیکھ لو، جو نابینے ہے
وہ ریٹ لگاتے ہیں، قیمت لگاتے ہیں، 1 کروڑ مجھ سے لے لو، اپنی آنکھیں دے دو، کون تیار ہوتا ہے؟ کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، اتنی بڑی نعمت، صرف 1 آنکھ۔ میں نے اپنی نعمت کے سارے خزانوں کی برسات تم پہ کر دی اور تو میرے ذکر سے غافل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑتا ہے، وہ سمجھ لے اس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی دنیا کے مال کو بھی ضائع کیا، اپنے اولاد اور سارے اہل و عیال کو ختم کر دیا۔ نماز کو معمولی چیز سمجھا، نماز عام چیز نہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کی اور خود بھی نماز پر قائم رہیے۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الصَّلَاةِ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ایک ایسی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہوگا، نماز انسان کو چھوٹے گناہ سے بھی بچائے گی اور بڑے گناہ سے بھی بچائے گی۔ انسان خود سوچے گا یار میں سگریٹ پین لگا، نشے والا، تو کوئی بندہ کہہ دے گا یار تو نمازی بندہ، تو سگریٹ پین رہا ہے۔ تیری داڑھی نہیں ہے یار، تو نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھ لے یار، نمازی آدمی ہے، داڑھی رکھ لے۔ بندہ یہ نہ کہہ دے یار تو نمازی ہے اور تو یہ شراب پی رہا ہے، تیری نظر غیر محرم عورتوں کی طرف جا رہی ہے، تو نمازیں پڑھتا ہے۔ تو نماز انسان کو گناہوں سے روک لیتی ہے، لیکن شرط یہ ہم نماز کو نماز تو سمجھے نا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ سنیے، میدان معاشر بپا ہے، بدن پہ لباس بھی نہیں، عقل کے توازن بھی بڑے عجیب ہو چکے ہیں کہ اپنے بھی اپنے قریب سے بھاگ رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں اے آدم علیہ السلام ہمارے ابا، اللہ سے کہہ دیجئے حساب و کتاب شروع کر لیں، اتنی گرمی ہے، اتنی تپش ہے سورج کی، ہمارے جسموں کو دیکھیے اپنے پسینوں کے اندر ڈوب رہے ہیں۔ جس کو جنت میں جانا ہے وہ جنت میں جائے، جس نے جہنم جانا ہے وہ جائے، حساب و کتاب تو شروع ہونا۔ حساب و کتاب سے پہلے یہ سزا ہو رہی ہے اور یہ سختی ہم دیکھ رہے ہیں، تو جہنم میں کیا ہونا ہے؟ اس گھڑی جب اللہ رب العزت حساب و کتاب شروع کریں گے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یعبد یوم القیامت الصلاۃ، کل میدان محشر والے دن حساب و کتاب کا جب آغاز ہوگا، بندے سے سب سے پہلے جس سوال کا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَإِن صَلُحَتْ، اگر بندے کی نماز درست نکل آئی، باقی اعمال کے اوپر اللہ رب العزت اپنے رحمت کی چادر ڈال دیں گے، معاف کر دیں گے، بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر بندے کی نماز ہی درست نہ نکلی، نمازوں کو قضا کرنے والا بندہ دنیا میں گزرا ہے، غفلت کے اندر رہا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو لوگ نماز کو بھی پڑھتے ہیں، غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، شوق کے ساتھ نہیں پڑھتے، اللہ کے دیدار کے لیے نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز ٹھیک نہیں پڑھتے اور جو پڑھتے ہی نہیں۔ یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اللہ کا جلال، قدرت کتنی ہے، قدرت کتنی ہے۔ اس دن
کچھ لوگ ایسے بدبخت ہوں گے جو سجدے میں گرنا چاہیں گے لیکن سجدہ کر سکیں گے نہ، کمر اس کی سیدھی رہے گی، تخت کی طرح جھکے گی نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ دنیا کے اندر 5 وقت کی اذان مؤذن دیتا تھا، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، میرے دربار کی طرف آ جا، جھک جا میرے سامنے۔ دنیا کے اندر یہ بندہ ٹھیک ٹھاک تھا، کمر بھی ٹھیک تھی، پاؤں بھی ٹھیک تھے، ہاتھ بھی ٹھیک تھا، پیشانی بھی ٹھیک تھی، لیکن اس بدبخت انسان نے دنیا کے اندر میری نعمتوں کو استعمال کر کے گھر سے چل کر نکل کر میرے دربار میں آ کر سجدہ نہیں کیا تھا، حالانکہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ آج میں اللہ کی شان اور جلال کو دیکھ کر اس کا دل تو چاہتا ہے کہ میں جھک جاؤں، لیکن میں اللہ اب جھکنے نہیں دیتا۔ اب میرے نبی کا معراج یہ ہے کہ میرا نبی سدرۃ المنتہا کی بلندیوں کی طرف گیا۔ آج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنوں کی معراج کیا چیز ہے؟ نماز ہے۔ معراج کا مطلب بلندی۔ اگر ہم بلندی چاہتے ہیں، نمازی کو چاہیے کہ میں اللہ کو نماز کے اندر دیکھ رہا ہوں، جب میں سجدہ کرتا ہوں تو گویا کہ میں اللہ کے قدموں کے درمیان سجدہ کر رہا ہوں۔ جب ہم قدموں میں آئیں گے تو اللہ بلندیاں نصیب فرمائے گا۔ نماز کہیں کل قیامت والے دن کالے لباس کی طرح یوں اس کو بنا کر ہمارے منہ پر اگر دے ماری گئی نا تو ہماری بربادی کا وقت اس وقت سے شروع ہو جانا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں ہمارے حساب و کتاب کے اندر آسانی ہو تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ کون کون آج کے اس جمعے کے بیان کے بعد یہ وعدہ کرتا ہے اپنے دل کے ساتھ کہ انشاءاللہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء کی نماز ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کسی بھی وقت پہ، سفر کے اندر ہو، حضر کے اندر ہو، بیماری میں ہو، صحت میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، نماز کو چھوڑوں گا؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا وعدہ کریں۔ ہاں نماز ہی کریں گے نا حفاظت انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، 2 فرشتے مجھے لے کے جا رہے ہیں، رستے میں ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک کھڑا ہے۔ جو کھڑا ہے اس کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا پتھر ہے، وہ لیٹے ہوئے انسان کے سر پہ مار رہا، جیسے ہی پتھر پڑتا ہے اس کا سارا سر چورا چور ہو جاتا ہے۔ اب پتھر جب لگا، پتھر ظاہر ہے وہاں رکنا تو نہیں، اس نے کہیں دور جا کے گرنا ہے جب زور سے مارنا ہے۔ تو وہ بندہ پتھر لینے جاتا ہے، پتھر لے کے جیسے واپس اپنی جگہ پہ پہنچتا ہے تو لیٹے ہوئے انسان کا سر دوبارہ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دوبارہ کھڑا شخص اس کو پتھر مارتا ہے، پھر سر چور چور، پتھر وہاں، پتھر لینے گیا، واپس آیا، سر پھر سلامت، پھر پتھر مارا۔ آپ نے فرمایا اے فرشتوں یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ وہ نمازی انسان ہے جو نماز کے اندر غفلت اختیار کرتے تھے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ بندے نے جج کرنا ہو نا، یہ بندہ کون ہے، یہ ہمارے محلے میں کون رہتا ہے، اگر جج کرنا ہے حدیث کی روح سے، اگر یہ بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے نا، سمجھو بندہ مسلمان ہے۔ اگر فجر کی آذان ہوئی، سورج نکل آیا، گھر کی کنڈی نہیں کھلی، حدیث بتا رہی یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، نہیں مسلمان۔ ہمیں چاہیے ہم نماز کے پابند بنیں، مسلمانوں کی لسٹ کے اندر ہمارا نام آئے، اور جنت کے دروازوں پر ہمارا نماز باب الصلاۃ کے اوپر آئے کہ وہ دروازہ ہے نمازیوں کے لیے جو نمازوں کی کرتے تھے محافظت، آج نماز کر رہی ہے حفاظت، اور حفاظت کے ساتھ جہنم کی دوری کے ساتھ جنت میں داخلہ آپ کو لیے۔ اللہ تعالیٰ
5 وقت کا ہم سب کو با نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔